مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سلومیت ہارون ہے اور آج ہم ضروری سوالوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ فائنل ٹرم 2024 میں ایگزامز میں آ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم جوابوں کا آغاز شروع کریں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس شارٹ اور لانگ کویسچن ہوں گے۔ اس کے علاوہ آبجیکٹیو پارٹ ہے، چوز دا رائٹ آنسرز جس کو MCQs کہتے ہیں، فل ان دا بلینکس ہے اور میچ دا کالمز۔ اس کے بعد شارٹ کویسچنز ہیں اور لانگ کویسچنز ہیں۔ اگر کویسچن شارٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی لائن میں ایک ہی ورڈ کے اندر آپ نے اس سوال کو ختم کر دینا ہے۔ پراپر بے شک اس کا جو جواب ہے وہ ایک لفظ کا ہے، لیکن سوال کے مطابق آپ اس کا جواب بالکل ایک لائن کی صورت میں دیں، ایک پراپر سنٹینس بنا کے تو اس جواب کو آپ لکھیں۔ تاریخی الہیات کی تعریف لکھیں۔ تاریخی الہیات وہ نظم و ضبط ہے جس کا کام مختلف تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق کے اندر مسیحی الہیات کے نصاب کو وقت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ کتاب مقدس کو کن 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے؟ کتاب مقدس کو 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں، جبکہ اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ ارامی زبان میں، اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے۔ لفظ بائبل پر نوٹ لکھیں۔ یہ سوال لانگ کویسچن کی صورت میں آپ لکھیں گے اور اس میں جو چیزیں آپ نے لکھنی ہیں اس کو دیکھ لیں کہ لفظ بائبل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، ویڈیوز میں بھی موجود ہے، کہ اینشنٹ یا قدیم فرانسیسی لفظ بائبل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دینی کتابوں کا مجموعہ۔ آپ نے وہ جتنا بھی طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ لفظ بائبل ہمارے تک کیسے پہنچا ہے، وہ آپ نے اس میں بتانا ہے، جس میں ہم بائبل یا ببلیوس یا ببلیا ہم اس کا بھی ذکر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پپائرس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ سوال جو ہے وہ نوٹ آپ نے لکھنا ہے اور اس پہ آپ نے تفصیلی نوٹ ایک لکھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ویڈیو کا بار بار بول رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کو پہلے سے دی گئی ہوئی ہیں۔ لفظ بائبل کس قدیم مصری لفظ سے نکلا ہے؟ لفظ بائبل قدیم مصری لفظ بیبلوس سے نکلا ہے، جو کہ آگے پپائرس کی بھی شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس میں، اور یہ پپائرس سے ہی بیبلیوس نکلا ہے اور پھر بیبلیوس سے آگے بائبل نکلا ہے۔ تورا یعنی شریعت کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ تورا یعنی توریت یا شریعت اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثنا، زبور اور امثال کی کتابیں تانخ یا تنخ کے کس حصہ میں شامل ہیں؟ پرانے عہد نامے کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حصے ہیں، جس میں تورا، نیویم، کیٹمیم شامل ہے۔ نیویم جو ہے یہ نبیوں کی کتابیں ہیں، جبکہ کیٹمیم جو ہیں وہ شاعری اور نوشتیں ہیں، اور زبور اور امثال جو ہیں یہ کیٹمیم میں شامل ہیں جو کہ شاعری ہیں اور نوشتیں ہیں۔ بحر مردار کے نقصہ جات کس زبان کی تحریر ہیں؟ بحر مردار کے نقصہ جات عبرانی زبان کی تحریر ہیں۔ بحر مردار کے نقصہ جات کب دریافت ہوئے؟ 1947 میں بحر مردار کے نقصہ جات دریافت ہوئے۔ نقصہ سینہ کب تحریر کیا گیا؟ 325 AD سے لے کر 350 AD تک، یعنی صدی مسیح کے درمیان نقصہ سینہ کو لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔ جرمن عالم ٹشنٹراف نے کس سن میں کوہ سینا کی خانقاہ یعنی کہ وہاں کے چرچ کو مقدس کیتھرین، سینٹ کیتھرین کی زیارت کی؟ جرمن عالم نے ٹشنٹراف نے 1844 میں سینٹ کیتھرین چرچ کی زیارت کی، یعنی کہ وہ چرچ جو کہ کوہ سینا پر موجود ہے۔
नुक्सा वेटिकन को वेटिकन का नुक्सा क्यों कहा जाता है? वेटिकन सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी है जो कि पोप के जो ऑन ड्यूटी पोप होते हैं उनके पर्सनल यूज़ में होती है, और ये नुस्खा उस लाइब्रेरी में मौजूद है, इसीलिए इसको नुक्सा वेटिकन या वेटिकन का नुक्सा कहा जाता है। मत्ती की अंजील किस ज़ुबान की तहरीर है? मत्ती की अंजील यूनानी ज़ुबान की तहरीर है। किताब लूका की अंजील को किस सन में इल्हामी तस्लीम किया गया? 170 सदी में, यानी कि 170 एडी में लूका की अंजील को इल्हामी तस्लीम किया गया। किताब मरकज़ की अंजील का इक्तबास यानी कि हवाला किस इब्तदाई मसीही शहीद ने अपने ख़त में दिया है? 150 सदी मसीही में यूस्तीन शहीद ने अपने एक ख़त में मरकज़ की अंजील का एक हवाला दिया था, एक इक्तबास दिया था। मत्ती की अंजील किसकी तहरीर है? मत्ती की अंजील मत्ती रसूल की तहरीर है, जिसको 50 से 60 सदी मसीह के अंदर इसकी तहरीर हुई, यानी इसको लिखा गया। अयूब की किताब किस दौर की तहरीर है? अयूब की किताब क़ब्ल तारीख़ की तहरीर है। बनी इस्राएल ने बियाबान में मिस्र की ग़ुलामी से निकलने के बाद बियाबान में कितने साल सफ़र किया? बनी इस्राएल ने मिस्र की ग़ुलामी से निकलने के बाद बियाबान में 40 साल तक सफ़र किया। यसाया नबी किन बादशाहों के अदवार में आया? बाइबल के हवाला से वजाहत करें। ये मैंने सवाल जो है वो किया है कि आप बता सकें कि यसाया किन यहूदी बादशाहों के दौर में आया। इसका जवाब है यसाया पहला बाब और उसकी पहली आयत। यसाया बिन आमोस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाहों उजिया और युताम और आखज और हिजकिया के अयाम में देखी। बनी इस्राएल की मुतहद्दा बादशाहत में बादशाहों के नाम और दौरे हुकूमत लिखें। मुतहद्दा यानी कि जब यहूदा और इस्राएल अलग नहीं हुए थे तब 3 बादशाह थे। सबसे पहला साउल बादशाह, दाऊद बादशाह और सुलेमान बादशाह। इन तीनों बादशाहों ने 40-40 साल पूरे बनी इस्राएल पर हुकूमत की थी। यहूदा की पहली असीरी कब और किसके दौर में हुई? हवाले से बयान करें। यहूदा की पहली असीरी 605 कबल मसीह में हुई, जिसमें दानियल और उसके दोस्तों को यरगमाल बनाया गया और यहूदा के बादशाह यहूयाकीम को भी असीर किया गया और उनको भी बाबुल ले जाया गया। यहूदा की दूसरी असीरी तकरीबन कब और किसके दौर में हुई? यहूदा की दूसरी असीरी 598 में 598 कबल मसीह काफमी में हुई, जिसमें हिजकिय्याह नबी और यहूयाकीन बादशाह को असीर करके बाबुल ले जाया गया। शाह फारस ने बाबल को कब फतह किया? बाबल हुकूमत के बाद फारसियों की हुकूमत थी और 539 में 539 कबल मसीह में शाह फारस ने बाबल को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था। सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस को यानी कि पर्शियंस को कब फतह किया? 333 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म ने फारस को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था। अरतक्षश्ता बादशाह के दौरे हुकूमत के किस साल में नहमिया ने अपने मिशन का आगाज़ किया? नहमिया का मिशन अरतक्षश्ता बादशाह के दौरे हुकूमत के 20वें बरस यानी कि 445 कबल मसीह काफमी में शुरू हुआ। हवाला इसका आपको नहमिया दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में मिल जाएगा। हेरोदेस की बनवाई हुई हैकल कब मस्मार हुई? हेरोदेसी हैकल ये वो ही हैकल है जो यीशु मसीह के दौर में भी मौजूद थी
اور یہ والی جو ہیکل تھی وہ 70 صدی یعنی کہ یسوع مسیح کی تقریباً پیدائش سے 70 سال کے بعد اس کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ پینٹاٹیوک، پینٹاٹیوک یعنی کہ افسار خمسہ سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی 5 کتابیں، شریعت، توریت، تورا، موسیٰ کی 5 کتابوں کو پینٹاٹیوک کہتے ہیں۔ پینٹا مینز 5، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ پینٹاٹیوک کے مصنف کا نام لکھیں۔ پینٹاٹیوک کے مصنف کا نام ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ۔ پینٹاٹیوک کتنے سالوں میں لکھی گئی؟ پینٹاٹیوک یعنی کہ شریعت کی کتابیں، پہلی 5 کتابیں کتنے سالوں میں لکھی گئیں؟ 40 سالوں میں لکھی گئیں۔ وہی 40 سالوں کا سفر ہے جس میں بنی اسرائیل نے ملک مصر سے ملک کنعان تک کا سفر کیا تھا۔ استثنا، ڈیٹرونومی لفظ کن 2 یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے؟ اس کا مطلب بھی بتائیں۔ سب سے پہلے تو ڈیٹرونومی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈیٹروس جس کا مطلب ہے 2 اور نوموس جس کا مطلب ہے قانون، اور ڈیٹرونومی کو عبرانی میں کلام خدا اور انگلش میں دا ورڈز بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کے آغاز کو دیکھیں تو یہ انگلش میں دا ورڈز سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ کلام خدا۔ احبار کی کتاب کے لفظی معنی لکھیں۔ احبار کی کتاب کا مطلب ہے لاویوں یا لاوی کے قبیلہ کے متعلق کتاب۔ پرانے عہد نامے میں کتنے انبیاء نے تحریریں لکھیں؟ پرانے عہد نامے کے اندر کتنے لوگوں نے کتابیں لکھیں، تحریریں لکھیں؟ پرانے عہد نامے کی آخری جو 17 کتابیں ہیں وہ 16 نبیوں نے لکھی ہیں۔ ان تمام انبیاء کی کل کتنی تحریریں ہیں؟ اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 16 لوگوں نے مل کر یعنی کہ 16 انبیاء کرام نے مل کر 17 کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ شخص ہے جسے بلایا گیا ہو کہ خدا کی طرف سے کلام حاصل کر کے اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اب ہر نبی کا ایک الگ دلچسپ انداز ہوتا ہے، یعنی کہ خطاب کیسے کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ اب وہ جو شخص ہے جو نبی ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا صرف تحریری دور لکھیں۔ تقریباً 760 قبل از مسیح، یہ 8ویں صدی بنتی ہے، 8ویں صدی قبل از مسیح سے لے کر 445 ملاکی نبی تک، آخری کتاب جو بائبل پرانے عہد نامے کے اندر موجود ہے ملاکی نبی، وہاں تک یہ تحریری دور بنتا ہے 760 قبل از مسیح سے 445 قبل از مسیح۔ یہ ہے انبیاء کرام کا تحریری دور۔ یسایہ نبی کب آئے؟ یسایہ نبی 8ویں صدی قبل از مسیح میں آئے، یہودا کے بادشاہوں جیسے کہ عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ کے دور حکومت میں۔ یسایہ نبی کا مقام نبوت کیا ہے؟ یسایہ نبی کا مقام نبوت سے مراد ہے کہ وہ کس جگہ کے لیے نبی ہو کے آئے تھے، کہ خدا نے ان کو کس جگہ کے اسپیسیفکلی کس جگہ کے لیے ان کو نبی ہونے کے لیے مقرر کیا تھا، تو وہ یروشلم تھا۔ یسایہ نبی کا جو مقام نبوت ہے وہ یروشلم ہے۔ کن بادشاہوں کے دور حکومت میں یرمیہ نبی آئے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون کون سا بادشاہ تھا جس کے دور حکومت میں یرمیہ نبی نبوت کر رہے تھے، جیسے کہ یہودا کے سلطنت کے بادشاہ یوسیہ، یواخذ، یہویاکین اور صدقیہ بادشاہ۔ یسایہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یسایہ کا لفظی مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے۔ یرمیہ نبی کا مقام نبوت لکھیں۔ یرمیہ نبی کا جو نبوت کی جگہ تھی وہ انتوت اور یروشلم تھا۔ بی سی ای سے کیا مراد ہے؟ بی سی ای سے مراد ہے بیفور کامن ایرا۔
اب BCE کو بیفور کرائسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دور جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا دور تھا، بیفور کامن ایرا۔ AD سے کیا مراد ہے؟ جیسے BC ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، ویسے AD ہے اینو ڈومنی، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد کے واقعات یا بعد کی تاریخ۔ اس کو CE یا کامن ایرا بھی کہتے ہیں، AD بھی کہتے ہیں اور CE بھی کہتے ہیں۔ سولر کیلنڈر یعنی کہ شمسی کیلنڈر کو 2 لائنوں میں بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ سولر کیلنڈر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ 365 دن کا ہوتا ہے، 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ہر 4 سال کے بعد ایک دن ایکسٹرا ہوتا ہے جس کو لیپ ایئر کہتے ہیں، 29 فیبروری۔ سو اس میں آپ نے کمپلیٹ 2 لائنز کرنی ہے اور کوشش کریں کہ وہ چیز کو ایڈ کریں جو کہ آپ کو اچھے اور زیادہ نمبر دلوا سکے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ آور ویڈیوز۔ گریگورین کیلنڈر کے مطابق لیپ ایئر کیا ہے؟ گریگورین کیلنڈر دوستو یہ وہ کیلنڈر ہے جو ہم ابھی استعمال کرتے ہیں۔ زمین کا جو ایک چکر ہے جو سورج کے گرد کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 365 ڈیز اینڈ 6 آورز کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو 6 گھنٹے ہیں جب سال پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 6 گھنٹے ایکسٹرا بچتے ہیں، وہ ایکسٹرا گھنٹے وہ اگلے سال میں ایڈ کر کے، ٹھیک ہے، تو دن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے سال میں یہ 6 گھنٹے ملتے ملتے چوتھے سال میں یہ ایک 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دن پورا بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ 29 فیبروری کا دن بنایا جاتا ہے جو کہ لیپ ایئر ہوتا ہے، اور وہ دن جو کہ ہر سال 6 گھنٹوں کی صورت میں ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، وہ آفٹر 4 ایئرز یا چوتھے سال میں وہ 29 فیبروری کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کے مطابق لیپ ایئر کیا ہے؟ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو لیپ ایئر اور عبرانی کیلنڈرز جو ہیں یہ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھائے تھے آپ کے ہاں آ کر۔ سو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں عبرانی کیلنڈر کے اندر، اور 13واں ایک بنتا ہے ادار، اور جو بعد میں یعنی کہ بعد میں آنے والا ادار ثانی، یعنی کہ ادار کا مہینہ ایک اور دفعہ بڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ 19 سال کے عرصہ میں 7 دفعہ اس کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ جو سولر کیلنڈر ہے اس کے ساتھ اس کو مینٹین کیا جا سکے، مطابقت جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے عبرانی کیلنڈر میں ایک مہینہ بڑھایا جاتا ہے 19 سال کے عرصہ میں 7 مرتبہ۔ گریگورین کیلنڈر کے 12 مہینے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ عبرانی کیلنڈر کے مہینوں کے نام لکھیں۔ تو عبرانی کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے نسان سے، جس کو ابیب بھی کہتے ہیں، نسان، ایاز، سیوان، تموز، اب، الول، تشری، مرشوان، کسلیو، تیبت، سبات اور ادار۔ اور ہر 7 سال کے بعد ادار ثانی 13واں مہینہ بڑھایا جاتا ہے جو کہ لیپ ایئر ہوتا ہے۔ سن عیسوی کا آغاز کس نے اور کب کیا؟ 525 سے 526 صدی مسیح تک، یعنی کہ AD میں AD کی بات کر رہا ہوں، ڈائنیسس ایگزیگس نے سن عیسوی کا آغاز کیا اور اس وقت رومن امپائر کی حکومت تھی۔ عبرانی کیلنڈر کو کس نے اور کب ترتیب دیا؟ ایک عظیم فلاسفر موزس بن میمون، جن کی پیدائش 1138 میں ہوئی، انہوں نے عبرانی کیلنڈر کو ترتیب دیا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 3700
قبل از مسیح تک کی ساری یہودی تاریخ کو بھی انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ گریگورین کیلنڈر کے مطابق سبت کا دن کون سا بنتا ہے؟ گریگورین کیلنڈر کے مطابق سبت کا دن سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن بنتا ہے۔ حزقیل نبی نے نبوت کا کام کب شروع کیا؟ حزقیل پہلا باب اور اس کی 2 آیت کے مطابق لکھا ہے، اس مہینے کی 5ویں کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس، یعنی کہ یہ خدا نے تب حزقیل سے بات کی ہے جب یہویاکین بادشاہ کی اسیری کو 5 سال ہو چکے تھے، اور 5 سال اس کی اسیری جو ہے وہ 598 میں شروع ہوئی ہے۔ تو جب 598 سے اگر ہم 5 سال کا حساب لگاتے ہیں تو 593 بنتے ہیں۔ ان تاریخوں کے مطابق حزقیل نبی کا جو نبوت کا کام ہے وہ 593 کاف میم میں، یعنی کہ 593 قبل از مسیح میں شروع ہوا۔ حزقیل کا مقام نبوت کی جگہ کیا تھا؟ حزقیل نبی کا مقام نبوت یعنی کہ نبوت کی جگہ بابل تھی۔ حزقیل نبی کی کتاب کے مطابق یہودا کی آخری اسیری کب اور کس یہودی بادشاہ کے دور میں ہوئی؟ حزقیل نبی کی کتاب کے مطابق شاہ بابل نے یہویاکین بادشاہ کے چچا صدقیہ بادشاہ کو یہودا کا بادشاہ بنایا، یعنی کہ آخری اسیری کے وقت صدقیہ بادشاہ وہاں پہ حکومت کر رہا تھا، اور اس وقت یہویاکین اسیر ہو چکا تھا، حزقیل بھی اسیر ہو چکا تھا، حزقیل پہلے سے ہی اسیر ہو کر بابل میں موجود تھا۔ حزقیل نبی کن یہودی بادشاہوں کے دور میں آئے؟ یعنی کہ حزقیل نبی کا جو نبوت کا دور تھا وہ کن یہودی بادشاہوں کے وقت میں تھا؟ حزقیل کا دور یہویاکین بادشاہ، صدقیہ بادشاہ اور اس سے پہلے یہویاکین بادشاہ کے دور میں خدا نے حزقیل نبی کو نبوت کا کام سونپا تھا۔ دانیل نبی کی کتاب کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دانیل نبی کی کتاب کو پرانے عہد نامے کا مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دانیل نبی کی کتاب کے پہلے 6 ابواب کس زبان کی تحریر ہیں؟ دانیل نبی کی کتاب کے پہلے 6 ابواب ارامی زبان کی تحریر ہیں، کیونکہ یہ سارے واقعات جو ہیں جو لکھے جا رہے ہیں وہ دانیل نبی نے نہیں لکھے پہلے 6 ابواب، جبکہ اگر ہم اس کی نریشن کو دیکھیں تو کوئی سیکنڈ پرسن ہے جو کہ دانیل کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کو ایکسپلین کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ نبی کی کتاب میں کن غیر یہودی سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے؟ دانیل نبی کی کتاب میں ہمیں سب سے پہلے بابل کا ذکر ملتا ہے، بابل امپائر کا، بابلی سلطنت کا، اس کے بعد مادی اور فارسی سلطنت کا ملتا ہے ذکر، اور تیسری سلطنت یونانی سلطنت کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہودا کی پہلی اسیری کب ہوئی اور اس کا دانیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دانیل پہلا باب اور پہلی آیت کے مطابق دانیل ان لوگوں میں شامل تھا جو پہلی اسیری کے وقت بابل میں لائے گئے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس دفعہ اچھے مارکس ارن کریں گے، اچھے گریڈز لیں گے اور اچھے سے تیاری کریں۔ شکریہ۔